مارنا تو اپنے نفس کو تھا. اسی لیے پھر ولی کی پھر دو شان ہے. پھر وہی پھر ولی کی دو شان ہے. فناء العبد فی الحق، اللہ کے لیے بندے کو اپنے آپ کو مٹا دینا. فناء العبد فی الحق یعنی فنا فی اللہ ہو جانا، مٹا دینا، یعنی اپنی مرضی چھوڑ کے اس کی مرضی اوڑھ لینا. یہ ہے فنا کا مطلب. بندے کا اپنے آپ کو مٹا دینا. وہ بقاؤہ بہی، اور پھر اس سے باقی باللہ ہو جانا. پہلے فنا فی اللہ ہوتا، پھر باقی باللہ ہوتا. کہ باقی باللہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو، کچھ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے آپ. مجھے بڑا ڈر لگتا، خدا جانے کیا کیا سمجھتے ہیں. ایک سے ایک سمجھدار ہیں. باقی باللہ کا مطلب دنیا میں خدا کے سوا ہر چیز کے لیے موت ہے، اتنا تو جانتے ہیں. صرف اس کی ذات ہے کہ اس کے لیے موت نہیں ہے. حی لا یموت پڑھتے بھی ہیں، صرف وہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے ہی والی ہے. کچھ لوگوں نے چکھ لیا، وہ قبرستان میں ہیں. کچھ چکھنے والے ہیں، ابھی آباد دنیا میں ہیں، اور جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں بیچارے. کوئی باقی نہیں رہے گا. کل شیء ہالک، ہر چیز معرض فنا میں ہے. الا وجہ، صرف اللہ کی ذات کے علاوہ سب معرض فنا میں. سب کو مرنا ہے نا. اچھا، آدمی ایک مرتبہ زندگی پا کے مرنا نہیں چاہتا. کوئی بتاؤ، تم نے ہاتھ اٹھائے، کوئی مرنا چاہتا ہے بابا؟ کہیں پوچھ کے مرنا ہوتا نا تو کوئی ملک الموت کی اجازت نہیں، پھر آنا کہے ابھی ابھی نہیں جانا ہے. اگر مرضی پر جانا ہوتا جاتا نہیں، بھلے پاؤں گھسیٹتا یہاں دنیا میں. کبھی کبھی میں سناتا ہوں کہ ایک بڈھا تھا. بڈھا جنگل میں بیچارہ لکڑیاں توڑتا تھا، لکڑہارا تھا. تو بوڑھا ہو گیا تھا. اگر لکڑیاں زیادہ توڑتا تو اٹھا نہیں پاتا تھا اپنے سر پہ، اور تھوڑی لکڑیاں جمع کرتا تو اس سے گزر بسر نہیں ہوتی تھی. اب کرے تو کیا کرے بوڑھا آدمی، کیا کرے؟ تو جھنجھلا کے کہنے لگا کہ اس زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے. کبھی کبھی آدمی جھنجھلا کے کہتا ہے کہ اس زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں گھبرا کر کے کہ اب مر جائیں گے، لیکن مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ آپ کو کیا معلوم کہ مرنے کے بعد چین ہے؟ تو اگر کوئی کسی کو اس قسم کی دعا کرنی ہو تو اس طرح کیا کرے کہ اللہ زندہ رکھ جب تک ہماری زندگی میں خیر ہے، اور موت دے دے جب ہمارے مرنے میں خیر ہے. تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. یوں مت کہو کہ اس سے اچھی موت ہے، وہ ہے فلانا. وہ بھی کہنے کا طریقہ ہے. اگر مانگنا ہی تو، اگر موت ہی میں خیر ہے تو دے دے، زندگی میں خیر ہے تو زندگی دے دے. تو کہنے لگا اس زندگی سے اچھی تو موت ہے. لکڑیاں کم لے جاتا ہوں
تو گزر بسر نہیں ہوتی ہے، زیادہ توڑ لیتا ہوں تو سر پہ اٹھتی نہیں ہے۔ تو اچانک دیکھا ایک آدمی آ گیا سامنے، وہ جنگل میں کوئی آتا جاتا تو تھا نہیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا وہی جس کو آپ یاد کر رہے تھے۔ کہا میں تو کسی کو یاد نہیں کر رہا۔ کہا نہیں ابھی یاد کر رہے تھے، موت کو یاد کر رہے، وہ میں موت ہی ہوں۔ سنا میں موت ہوں، کیا خیال ہے چلنا ہے؟ کہنا نہیں یہ لکڑیاں ہماری اٹھا دیجئے، میرے سر پہ چلے جائیے۔ یہ حال ہے، کوئی مرنا ورنا نہیں چاہے بھلے پاؤں گھسیٹ کے رہے۔ کہا یہ لکڑی کا بوجھ میری کھوپڑی پر رکھ دیجئے، جائیے آپ تشریف لے جائیے بابا۔ بہت بہت اچھا، اسی لیے ہاں انبیاء سے موت آتی ہے پوچھ کر، پوچھتی ہے کیا خیال ہے چلنا ہے آپ؟ آئی بس انبیاء سے پوچھتے، بڑے اونچے مرتبے ہیں، وہ حدیث پاک میں ہے، اور درس آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ سن لیں گے جو سننے والے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا ہی میں گم کر دیا ہے ان کو کون نکال سکے؟ کوئی نہیں نکال سکے، اس کو کوئی واعظ نہیں نکال سکتا، کوئی نصیحت نہیں نکال سکتی۔ ہم دنیا میں گم ہونے نہیں آئے تھے، بلکہ دنیا کو اپنے اندر گم کرنے۔ اقبال کہتا ہے، بڑے مزے سے کہتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مسلمان دنیا میں گم نہیں ہوتا ہے، لیکن مغرب نے لوگوں کو ورغلا کر کے اب دنیا میں گم کر دیا ہے بالکل، اور گم کرنے کی کوشش کیا۔ یہ مومن کی شان نہیں، ہم تو حضور کے دین کی خدمت کے لیے یہاں ہیں۔ اب خدا جانے کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ دین جو حضور لائے تھے اس پر خود رہیں اور دوسروں کو رکھیں، دین کی خدمت کے لیے تھے، اور پتہ نہیں اب کس چکر میں پڑے ہوئے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، اس نے دنیا کو اپنے اندر گم کیا، یہ مومن ہے۔ مشن ہی اپنا بھول گئے ہیں۔ اب شاید وہی ہو گیا ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ کچھ لوگ صرف یہاں اپنا کفن ہی ڈھونڈنے میں لگے ہیں کہ کفن مل جائے گے تو جس دن مل جائے گا تو اس دن چلے جائیں گے، شاید یہی ہو گیا۔ حسبیا بان عدم تا سر باسار وجود، بتلاش کفن آمدہ اوریاں چند بے لباس آدمی یہاں اس لیے آ گئے ہیں کہ اپنا کفن ڈھونڈے، جس دن کفن مل جائے قبرستان چلے جائیں گے۔ اور کیا ہو، کیا اسی لیے ہے کیا؟ نہیں، ہمارا مشن سب سے بڑا حضور کے دین کی خدمت، جو حضور دین لے کے آئے ہم اس پر رہیں اور دوسروں کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر دوسرے آ گئے تو ٹھیک، ورنہ اس کوشش کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آئی بس، اور ہمارے ہاتھ کوشش کے سوا ہے کیا؟ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش بندے کا کام ہے، کام پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم کوشش کریں گے بس۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کوئی باقی رہنے والا تو نہیں ہے، اور آدمی کی طبیعت ہے کہ باقی رہے، نہیں چاہتا کہ خاتمہ ہو۔ تو ایک ہی راہ ہے، ایک ہی راہ ہے کہ فنا فی اللہ ہو جاؤ۔
اور فنا فی اللہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو صحیح معنوں میں شیخ ہے آپ کا، پیر ہے، اس میں ڈوب جاؤ، اور پھر اس سے ہوتے ہوئے فنا فی رسول میں پہنچ جاؤ، حضور میں اپنے کو گم کرو۔ جب حضور میں گم ہو گئے تو اب فنا فی اللہ ہو جائیں گے، یعنی اپنے آپ کو مٹا دیا، یعنی اپنی مرضی کچھ نہیں رہی، جو رسول کی مرضی ہے۔ یہ جب اپنے آپ کو مٹا کر کے آپ فنا فی الحق ہو گئے، اب زندہ ہو گئے، اب مریں گے نہیں۔ ارے آپ تو کیا مریں گے، آپ کا کتا بھی نہیں مرے گا، اور نہیں تو سورہ کہف اٹھا کے پڑھ لو، آپ کیا مرو گے؟ وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کا کتا بھی نہیں مرتا ہے، اور وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہے، ان کے کتے کا ذکر ہے۔ نہیں پڑھتے آپ؟ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھے معلوم نہیں۔ ٹوپی لگا لگا کے چلے آئے اور ٹوپی پھینک کے بھاگ گئے اور چلے گئے جلدی سے۔ یہ دندے ہیں، تو سیکھا ہوگا تو ہے۔ تو اب ولی کی پھر دو شان بتا رہا تھا، فناء العبد فی الحق۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو حق میں مٹا دینا، فنا فی اللہ ہو جانا، ایک والبقاء بھی، پھر اللہ کے ساتھ باقی ہونا۔ پہلے فنا فی اللہ ہے، پھر باقی باللہ، اللہ کے ساتھ باقی۔ یہ قطرہ پانی کا بھی آپ کو ذرا سے دنیا کی مثال لے کے بتاؤں تب، کیونکہ یہ بھیجا اتنا کمزور ہے کہ جب تک میں ہم دنیا کی مثال نہیں، کچھ آئے گے نہیں بھیجے میں، خدا جانے کیا کیا بھرا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک طوفان بھرا ہوا بھیجے میں، یہ قطرہ ہے پانی کا، جب تک ایک قطرہ ہے کہیں بھی ڈال دو گے گر جائے گا، جذب ہو جائے گا زمین میں، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی قطرہ جو ہے سمندر میں پہنچ گیا تو اب ختم ہوگا؟ اب نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک قطرہ جو ہے جو ہر وقت مٹ سکتا ہے سمندر میں پہنچ کر کے سمندر ہو جاتا ہے، تو خدا میں مٹ کر کے آدمی باقی تو ہو جائے، خدا تو نہیں ہوگا۔ نہیں تو کہے ہم خدا ہو گئے، خدا میں خدا تو نہیں ہوگا، لیکن باقی رہے گا اس کا تذکرہ۔ کسی کہنے والے نے کہا اور اچھا کہا ہے، وہ کہتا ہے دل ہر قطرہ ہے ساز انل بحر۔ بہت اچھی بات کہہ رہا ہے، دل ہر قطرہ ہے ساز انل بحر۔ ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا؟ کہا ہر قطرے کے دل سے پوچھو کیا کہہ رہا ہے۔ قطرہ کہہ رہا ہے میں سمندر ہوں، قطرہ کہہ رہا ہے سمندر ہوں، ساز بانے باجا، انل بحر میں سمندر ہوں۔ سمندر میں پہنچ کے قطرہ سمندر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سے مل کے بندہ یہ رہتا ہے، لیکن بے پناہ طاقتوں کو مالک ہو۔ پھر اللہ کی قوت سے ولی دیکھنے لگتا ہے، اللہ کی قوت سے سننے لگتا ہے، اللہ کی قوت سے پکڑنے لگتا ہے، اللہ کی قوت سے چلنے لگتا ہے۔ اس کی چال اب اپنی نہیں رہ جاتی، وہ قدرت کی طرف سے ہے۔ بس اور یہ پڑھتے بھی ہیں قرآن و سنت اور سنتے بھی ہیں، لیکن عجیب حالت ہے سننے کی بابا۔ مجھے تو وہ بیچارہ بنیا یاد آتا ہے، کیا کروں، بنیا یاد آ رہا۔ بنیا وہ کوئی کتھا چھوڑتا ہی نہیں تھا، بنیا تھا، بنیا جہاں کہیں کتھا ہوتا وہ چلا ہی جاتا تھا۔ ایک بار اس کو ٹائم نہیں تھا بنیے کو، تو بہت افسوس کرنے لگا،
اور کہنے لگا میں نے کبھی کتھا جو ہوتی ہے ان کے ہاں ہم نے کبھی چھوڑا ہی نہیں اس کو، اور آج مجھے ٹائم نہیں کسی طرح سے میں جا سکوں، کیا بتاؤں، بڑا افسوس ہے۔ تو اس کے بیٹے نے کہا آپ غم نہ کیجئے، آپ نہیں جا سکتے، میں آپ کا بیٹا، میں چلا جاتا ہوں۔ ارے کہا بہت اچھا ہوگا اگر تو چلا جائے، بیٹے تو جلدی سے جاتے نہیں، وہ اپنے نظام میں ہیں بیچارے، بیٹے کی سوچ تھا کہ بیٹے جیسی ہے۔ تو بیٹا سعادت مند تھا اس کا، اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں جا سکتے میں چلا جاؤں گا۔ ارے کہا بڑا اچھا ہوگا بیٹا، چلا گیا، چلا کتھا وتھا سنا اس نے بیچارے نے۔ اور ایک دن وہی بیٹا جو کتھا سن کے آیا تھا، ایک ہی دن اس نے سنا تھا، زیادہ نہیں سنا، وہ بقیہ تو باپ ہی جاتا تھا، باپ ٹوپی لگا کے جاتا تو بیٹا گھر میں، جیسے آج ہے باپ ٹوپی لگا کے بیٹا گھر میں خدا جانے کیا کرتا، چند بنڈے رہتے ادھر ادھر کھانستے رہتے بیٹھ کر۔ وہ دکان پہ بیٹھا تھا، اتنے میں ایک گائے آ گئی اور بورے کے اندر اس نے منہ ڈال دیا، کھانا شروع کر دیا گائے نے، اور بیٹا بیٹھ کے دیکھتے رہا، ہٹ بٹو ہٹو بچو کرتے رہے، ہٹ ہٹ کرتے، تو وہ عورت، تو وہ بیچاری گائے تھوڑی سمجھے گی، تھوڑا اس کو دھکا وکا دینا تھا، اس کو بھگانا تھا، لیکن اس نے صرف منہ سے ہی کہا بس کرو بھائی، ہٹو ہٹو ہٹو، کاہے کوٹے گی گائے، گائے تو گائے ہے۔ تو سنتے ہیں کہ گائے کی سینگ پر ہی دنیا ٹکی ہوئی ہے۔ گویند زمیں بر سرے گاوست بلے، لوگ کہتے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے یہ زمین گائے کی سینگ پر ٹکی ہوئی ہے۔ اچھا بھیا اگر ایسے ہی ہے تو پتہ نہیں، تو پھر ہم کو ایک فائدہ یہاں سے دکھائی دیتا ہے، گویند زمیں بر سرے گاوست بلے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین گائے کی سینگ پر ہے۔ کہا اگر ایسا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، اگر ایسا ہی ہے تو پتہ چلا کہ گائے وہی ہے جو دنیا کا بوجھ اٹھائے، یہ دنیا کا بوجھ جو مالدار لوگ اٹھا رہے ہیں، یہ گائے ہیں، گائے، یہ آدمی نہیں ہے، گائے۔ مال اس کا بوجھ اٹھائے، یہ کیوں اٹھا رہا ہے اس کا بوجھ؟ گویند زمیں بر سرے گاوست بلے، گاوست کسے کی بارے دنیا برداشت، جو دنیا کا بوجھ اٹھائے وہ گائے ہے، گائے کی سینگ پر ہے نا دنیا کا بوجھ، تو جو دنیا کا بوجھ اٹھائے کیا ہے؟ گائے، گائے۔ تو بیچارہ گائے کو ہکاتا رہا، وہ کاہے گھوٹے، خوب کھایا اس نے۔ اتنے میں باپ آ گیا، دیکھا کہ بیٹا دکان پر بیٹھا ہے اور گائے جو ہے بورے کا بورا صاف کیا دے رہی، مل گیا تھا سعادت مند بیٹا اس کو، گائے کو بورے کو بورا صاف کیا، تو ڈنڈا اٹھایا، 2-4 لاٹھی مارا گائے کو، اس کو بھگایا، پھر 2-4 ہاتھ بیٹے کو مارا۔ کہا باپ گائے کو، ماتا جی کو کیوں مارا، ہم کو مار رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کہا یہ کہاں سیکھا؟ کہا وہ کتھا میں نے سیکھا، کتھا سننے گیا تھا تو پنڈت جی نے بتایا تھا کہ گائے تمہاری ماں ہے، تو ماں کو کیسے مارتا؟ آپ اتنے دن کتھا سنتے رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آپ کو؟ اس نے بھی مارا، لڑکے نے بھی ایسی مار ماری ہے کہ باپ زندگی بھی یاد کر، کیا زندگی پر آپ نے کتھا سنا؟ بتایا نہیں کہ یہ ماں ہے ہماری، گائے ہماری ماں ہے، ماں کو آپ لاٹھی سے مار رہے ہیں۔ کہا اچھا وہ جو کتھا سن کے آپ آیا تھا؟ کہا ہاں، آپ نہیں جا سکے تو ہم کو بھیجا تھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری ماں، کوئی ماں کو لاٹھی سے مارتا ہے۔ کہا میں بھول گئے بیٹا بتانا اس وقت کہ میں زندگی میں جاتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، جب کتھا سننے کو ہوتا ہے تو دامن پھیلا دیتا ہوں، اور جب وہاں سے چلتا تو دامن جھاڑ کے چلا آتا ہوں، کچھ لے کے نہیں آتا ہوں۔ تجھے بتانا، تو لے کے آ گیا تو یہ نقصان کر رہا ہے نا۔ یہ ایسا مت سنو اپنے دین کو، آپ جیسے وہ بیچارہ سنتا تھا بنیے کی طرح سے، یہ تمہارا دین ہے، اسے داڑھ سے پکڑو۔
مضبوطی سے لو تب جا کے کام چلے گی. کہانی قصہ نہیں ہے. اس طرح سے دین نہیں ملے گا آپ کو. اتنی سستی یہ چیز نہیں ہے جسے دین کہتے ہیں. اللہ سے دعا کرو. کیا کہنے والے نے کیا سمجھ کے نہیں کہا؟ کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. کیا سب کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ کچھ رہے نہ رہے لیکن مرتے دم ہم مسلمان رہیں؟ کیا سب کی خواہش نہیں ہے؟ تو اس کے لیے کوشش ہے. چلو یہ تو اولیاء کا ذکر ہے، بہت لمبا ہے. ابھی تو ہم تھوڑا سا شروع کرتے ہیں پھر وقت ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا آپ کا وقت لے کر کے کہہ دیتے ہیں. ہم اسی پر رہنے دیجئے، ہم بڑھاتے رہیں گے اس کو، دھیرے دھیرے آگے چلائیں گے جہاں تک اللہ کو منظور ہے. بس آج تو اسی پر اکتفا فرمائیے. یہ نفوس قدسیہ جو ہیں پہلے آپ کو اپنے آپ کو اللہ میں مٹا دیتے ہیں، سمجھ، پھر اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. تو قدرت انہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. یہ خود تو زندہ ہے، ان کا کتا بھی زندہ ہے. یہی کہہ رہا تھا. آج اسی پر رہنے دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آسان پڑھی. ہاں